صلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین، سلسلہ قرآنی واقعات کی 8ویں قسط لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے محراب مریم۔ قرآن کریم میں آپ کا واقعہ موجود ہے، چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی ہوگا بچہ، اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکیاں نہیں وقف کی جاتی تھیں، لڑکے وقف کیے جاتے تھے، مگر آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کی بے نیازی، اللہ کی قدرت کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، چنانچہ آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بالا خانے میں ایک کمرہ الگ تھلگ جو ہے ان کو دے دیا، اور یہ وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خورد و نوش اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کئی دن یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہی تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پتہ لینے کے لیے جب وہاں پر جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں، بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں، اے مریم بتا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ جواب دیتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش اور حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نوازے، مگر آپ صاحب اولاد نہ تھے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا خدا کی قدرت کا، حضرت مریم کی کرامت دیکھی، ان کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، تو انہوں نے، قرآن میں موجود ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ حضرت زکریا جو کئی بار رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ چکے تھے، مگر اولاد اللہ تعالیٰ بے نیاز کی طرف سے ابھی تک ان کو عطا نہ ہوئی تھی، ضعیفی کی عمر میں وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مولا قال رب ہب لی، عرض کی اے میرے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنی طرف سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا جن کا نام یحییٰ رکھا گیا وہ عطا فرمایا۔ یہاں اس واقعہ سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم بہت نیک اور صاحب کرامت اللہ کی ولیہ تھیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ کی یہ ظاہر کرامت ہی تھی کہ آپ کو جو بے موسم پھل ملتے تھے۔ دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ والوں کے قرب میں دعا مانگنا قرآن سے ثابت ہے کہ ایک نبی نے اللہ کی ولیہ کے قرب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوں، جہاں پر وہ عبادت کریں، جس جگہ پر، اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس جگہ پر اللہ کے نیک بندے مدفون ہوں، ان کی قبر ہو، سالہ سال سے ان کا خود مبارک وجود اور جسم ہو، اس جگہ پر دعا مانگی جائے تو اللہ کے فضل سے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق کی خیر نصیب۔